کھانا پینا کچھ نہیں تھا، غریب طالب علم، کوئی مالی مدد کہیں سے نہیں تھی، کئی دن بھوکے پیاسے رہ گئے۔ آخر بھوک پیاس سے مجبور ہو کر کے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب چوری کر کے کھانا پڑے گا، مجبوری ہے، پیٹ کی بھوک کو جان بچانی ہے، تو جب انسان کو جان بچانی رہے تو جان بچانے کے لیے ناجائز چیز بھی، چوری کا مال بھی کھا سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ مسئلہ آیا، چنانچہ وہ ایک چھت سے پھاندتے ہوئے دوسرے چھت، تیسرے چھت سے ہوتے ہوئے ایک کچن سے خوشبو محسوس ہوئی، بس وہاں پر اوپر سے ہی وہ نیچے اتر گئے زینے سے۔ اندر دیکھا، کچن میں گئے، مطبخ میں گئے، دیکھا کہ صاحب بیگن کا سالن بنا ہوا ہے، بڑے بڑے بیگن کا سالن بنا ہوا ہے، گرم گرم۔ ڈھکن اٹھایا، بھاپ اٹھ رہی تھی، خوشبو بھی پھیل رہی تھی۔ ایک بیگن، بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورا گرم گرم بیگن اٹھا لیا اور منہ میں لگایا، دانت گڑایا بھی۔ اس ٹائم میں اللہ کی یاد آ گئی، ظفر اس کو نہ آدمی جانیے گا، چاہے وہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا۔ ظفر اس کو نہ آدمی جانیے گا، چاہے وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ کی یاد آئی کہ تم طالب علم ہو، کیا تمہارے لیے زیب دیتا ہے کہ کسی کے گھر میں چپکے سے چوری کر کے اس کا سامان استعمال کیا جائے؟ کیا تمہاری شان کے مطابق ہے؟ یہ خیال آنا تھا کہ بھوک کی شدت کے باوجود انہوں نے اسی حالت میں اس کو واپس کر دیا، ہانڈی میں رکھ دیا، اور پھر وہ واپس اسی زینے سے جیسے چڑھ کے اترے تھے اسی سے اتر کر کے وہ باہر نکلے، پھر اسی مسجد میں جہاں پر ان کا قیام تھا، جہاں درس ہوتا تھا، اپنا وہیں جا کے اپنا بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیٹ گئے۔ سبق شروع ہوا، حضرت الاستاذ کا سبق شروع ہوا، سبق میں بیٹھ گیا آ کے۔ سبق ختم ہونے کے بعد ایک خاتون آئی، برقع پوش، نقاب میں لپٹی ہوئی، اور اس خاتون نے اسی طرح عرض کیا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، میری شادی کرا دیں کہیں بھی۔ اس خاتون نے کہا کہ حضرت، میں ایک بیوہ